بسم اللہ ہوتا ہے. گھر سے نکلنا تو بسم اللہ ہی گھر میں داخل میں بسم اللہ ہی خرجنا بسم اللہ ولجنا. دیکھیں کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ. تو جتنے بھی خیر کے کام ہیں آپ علیہ السلام سے بسم اللہ سے شروع کیے ہیں. دائیں طرف سے شروع کیے ہیں, وہ الگ ایک فضائل ہیں دائیں طرف سے شروع کرنا. کپڑا پہن رہے ہیں تو بسم اللہ, کپڑا اتار رہے ہیں تو پھر بھی بسم اللہ. کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. کہ بسم اللہ پڑھیں گے تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کہ جب یہ بسم اللہ پڑھی تو اپنے آپ کو کیا کیا, اللہ کی طرف کیا کر دیا, متوجہ کر دیا کہ میں ہر کام کے اندر اللہ کا محتاج ہوں. ہر کام کے اندر کیا ہوں, اللہ کا محتاج ہوں. اللہ کی مدد نصرت کے بغیر میرا کام نہیں ہو سکتا. یہی ایمان ہے نا, کہ یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کی مدد نصرت کے بغیر, اللہ کی برکت کے بغیر میرے کام ناقص ہوں گے, میرا کام ٹھیک نہیں ہوگا. تو اسلام کی تعلیم بھی اس لیے شروع میں قرآن شروع کرنے سے پہلے بھی کیا آ گیا, بسم اللہ. پہلے تو تعوذ پڑھا, وہ تو شیطان سے پناہ کے لیے. دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ قرآن بھی پڑھ سے اللہ کے نام سے شروع کرنا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور رد بھی ہے کس پر, کہ کفار مشرکین پر, کہ وہ اللہ کے بجائے بتوں کا نام لیتے تھے. تو اسلام نے آ کر تعلیم دی کہ اپنا ہر کام بسم اللہ سے پڑھا جائے. اور قرآن کریم کی آیت بھی ہے, دعا کے معنی میں ہے. یہ دعا ہے نا, تو دعا کے معنی میں ہے. بغیر وضو میں اس حالت میں تلاوت کی غرض سے نہیں پڑھیں, دعا کی غرض سے پڑھنا چاہیے تھے. تو جو بھی آدمی پڑھتا ہے عموماً دعا کی غرض سے ہوتی ہے, تو دعا کی غرض سے بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر وضو نہیں ہے پھر بھی کیا کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو تعوذ کا ترجمہ سنا دیں کوئی ساتھی ایک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کی. میں پناہ چاہتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو لفظ اللہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام, اور اس میں اعظم بھی بعضوں نے کہا ہے. اللہ کے ناموں میں بہت سارے نام ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہیں. تو بعض روایت میں آتا ہے اس میں اعظم کے ساتھ جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے. تو لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے, اس میں اعظم ہے. ایک ایسا لفظ ہے جس کی واحد تثنیہ جمع نہیں آتی. واحد تو آتا ہے, تسمیہ جمع نہیں آتی. تثنیہ کہتے ہیں دو کو, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے نا. تو ایسا اللہ کا نام ہے کہ جس کی تثنیہ بھی نہیں آتی. تثنیہ کہتے ہیں دو کو, جمع کہتے ہیں تین یا تین سے زیادہ کی عدد کو. تو اللہ کے نام کی نہ تثنیہ آتی ہے نہ جمع آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. آگے الرحمن الرحیم, یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. رحمت سے مشتق ہے. کس سے مشتق ہے؟ مشتق کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے وہ نکلا ہو, جس سے لفظ صیغہ نکلا ہو, اس کو کہتے ہیں مشتق. کہ یہ رحمت سے مشتق ہے, رحمت سے نکلے ہیں دونوں. اصل تو رحمت تھا مادہ ان کا, اب ایک رحمان اور دوسرا رحیم, دونوں مبالغے کے سیغے ہیں. مبالغہ کا معنی جس کے اندر رحمت کی زیادتی پائی جائے, زیادتی والا معنی پائی جائے. تو مفسرین نے فرمایا الرحمن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں سے. یہ صفاتی نام ہے. اللہ کے کتنے صفاتی نام ہیں؟ 99 نام ہیں. ایک روایت میں آیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. جو ان کو یاد کرے گا, تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. قرآن کریم کے شروع میں لکھے ہو جائیں, نہیں تو الگ سے کتابیں ملتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے اسماء حسنہ. کیا کہا جاتا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. قرآن مجید میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے پیارے پیارے کیا ہیں, نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا, ان کے ذریعے اللہ سے کیا کرو, مدد مانگو, دعا کرو. تو اسماء حسنہ کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جو آدمی اللہ کے 99 نام ہے, جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. 99 نام ہے, روزانہ ایک بھی یاد کرنا, 2-3 مہینے میں یاد ہو جائے گا. روزانہ کیا کریں, ایک یاد کریں, زیادہ نہیں. تو ایک بھی 2 کر کے یاد کریں, تو قرآن کریم کی کئی آیات بھی یاد ہو جائیں گی. وہی آیات میں جیسے سورہ حشر کی آیت ہے, اس میں بھی کئی نام ہیں. اکثر قرآن, جیسے انہوں نے ابھی کھولا ہوا ہے, اکثر قرآن کریم کے شروع میں لکھا ہوتا ہے. تو 1-2 کر کے 2-3 دفعہ ہفتے میں کسی کو سنا دیا, 2-4 دن لگیں گے, اس کے بعد یاد ہو جائیں گے, تو پھر آسانی ہوگی. تو
تو کوشش کریں یہ بھی فضیلت حاصل کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کو یاد کر لیں۔ بعض ہمارے اکابرین کا یہ معمول بھی ہے، جب بھی دعا کرتے ہیں اس سے پہلے یہ سارے پڑھتے ہیں پورے، کہ لفظ الرحمن پڑھا تو کہیں یا اللہ مجھ پر رحم فرما، غفور پڑھا یا اللہ مجھ پر میری مغفرت فرما۔ تو میں نے کئی اکابر کی دعائیں بھی ایسی سنی ہیں کہ ایک ایک اس کے اوپر نا دعا مانگتے جاتے ہیں، تو دعا کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں، اور ان کے ذریعے سے دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بھی امجد صاحب دعا بھی کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ناموں کے ساتھ۔ تو کوشش کریں اللہ کے صفاتی نام جتنے بھی ہیں ان کو ہم یاد کریں۔ تو رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں، دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، دونوں مبالغے۔ اور رحمان نہایت رحم کرنے والا، ہم اردو میں تو محدود ترجمہ ہے، لیکن رحمان کا معنی ہے عام الرحمہ۔ شفیع صاحب نے لکھا کہ عام الرحمہ کا مطلب ہے جس کی رحمت عام ہو، جس کی رحمت عام ہو، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پر اللہ کی رحمت ہے۔ یہ اللہ کے حوصلے ہیں نا کہ اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اللہ کی ذات کو جھٹلا بھی رہا ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، ساری ضروریات کو بھی پورا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، اس نے کہا یہ اللہ کی صفت رحمت ہے، اسی لیے کہا کہ یہ رحمان عام و رحمہ ہے، دنیا کے اندر کافر مسلمان ہر ایک کو پہنچتی ہے، کافر ہو چاہے مسلمان ہو، ہر ایک پر یہ رحمت ہوتی ہے۔ اور رحیم کا معنی ہوتا ہے تام الرحمہ، جس کی رحمت ہو کامل ہو، جس پر رحمت ہو کامل ہو۔ تو دنیا کے اندر مسلمان پر جس پر ہوتی ہے کامل ہوتی ہے، اصل ہے آخرت میں کہ جس پر رحمت ہوگی جنت میں پہنچا کر ہر نعمت مل جائے گی، کبھی کوئی موت نہیں آئے گی، غم تکلیف مصیبت نہیں ہوگی، یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ رحمت کاملہ۔ تو رحمان کا معنی کیا ہوگا؟ عام الرحمہ، کہ جس کی رحمت کیا ہو عام، اس لیے کہتے ہیں نہایت رحم کرنے والا، بے حد مہربان، بہت رحم کرنے والا جس کو کہتے ہیں، رحیم کہ بہت مہربان۔ تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو الرحمن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام بتایا ابھی؟ 99۔ تو بہت سارے صفاتی نام ایسے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے علاوہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی۔ وہ صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور مخلوق کی وہ صفت نہیں ہو سکتی۔ اور بعض نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہیں اور مخلوق میں بھی پائے جاتے ہیں، مخلوق میں بھی وہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو جو صفت خاص اللہ تعالیٰ کی ہو اس صفت کے ساتھ نام رکھنا جائز نہیں ہے، اس صفت کے ساتھ نام یعنی خالصتاً وہی نام رکھ دینا، جیسے الرحمن ہے تو کسی کا نام رحمان رکھ دینا یہ درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کیا ملائیں گے؟ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ۔ عبد الغفور، جیسے غفور ہے نا، بخشنا صرف کس کی ہے صفت؟ اللہ تعالیٰ کی، صرف اللہ کی ذات بخشتی ہے اور کوئی نہیں بخش سکتا۔ تو یہ کیا ہے؟ اب جس کا نام رکھیں گے تو غفور نہیں رکھیں گے، کیا کہیں گے؟ عبد الغفور۔ اب جہاں جس کا نام جبار ہے ہاں تو کیا کہیں گے؟ جبار۔ جہاں جہاں ایسے نام ہیں جو صرف اللہ کی صفت بن سکتے ہیں وہاں اکیلا نام لینا جائز نہیں ہوگا، اکیلا نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے اور اکیلا نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو جہاں بھی، اور کسی چیز کا نام رکھنا بھی اکیلا جائز نہیں۔ بعض مساجد کا نام غفور رکھا ہوتا ہے، کچھ دنوں پہلے میں نے ایک فتویٰ حل کیا تھا، اس میں دیکھ کر پوچھا تھا، تو مسجد کا نام بھی غفور رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہ دکانوں کا نام پہ لے دیتا ہے، ہاں دکانوں کا نام رکھ لیا، اس کا نام نہیں، اس میں یہ ایسا نام رکھنا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہو وہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے، جائز ہی نہیں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، کسی کا نام ہو تو اس کو پورے نام کے، جیسے بھائی عبد الرحمن کا نام عبد الرحمن ہے تو رحمان نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ عبد الرحمن کہیں گے۔ بھائی عبد الواجد کا نام کیا ہے؟ عبد الواجد، تو واجد نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پہلے بھی بتایا تھا نا، عبد الواجد کہیں گے۔ واجد غفار یہ لکھتے ہیں نا، غفار نہیں، اس کو اصلاح کریں گے۔ غفار اللہ کی صفت ہے نا، تو یہ نہیں لکھیں گے۔ اب آپ کے والد صاحب کا نام تھا عبد الغفار، غفار نہیں تھا، تو عبد الغفار کہہ سکتے ہیں، غفار نہیں کہہ سکتے۔
تو اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، نہ تو دکان کا، مکان کا، ان چیزوں کا، مسجد تک کا نام نہیں رکھ سکتے، نہ رحمان نہ غفور، جو صفات اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، بہت سارے نام آئیں گے، ہاں جہاں دوسرے کی بھی صفت بن سکتی ہے، جیسے رحیم ہے، یہ انسانوں کے بھی قرآن کریم میں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، ایمان والے کیا ہیں؟ ایک دوسرے میں مہربان ہے، یا قرآن مجید میں صحابہ کی صفت ہے رحماء بینہم، تو اسی میں سے ہے، تو یہ رکھ سکتے ہیں، تو اس میں رحیم کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی بھی صفت ہے، مخلوق کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے، تو وہ ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر بعض نام ایسے ہوں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مخلوق کے لیے جائز نہیں، تو اس سے بچیں۔ اگر جو ایسے کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہاں جیسے ہاں بالکل گناہ گار، جیسے مالک ہے تو عبد المالک کہیں گے نا، مالک تو نہیں کہیں گے، عبد المالک نام رکھتے ہیں نا، تو ایسے کئی نام ہیں، محمد نام رکھنا جائے؟ جی بالکل رکھ سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی بات کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ، کہ یہ سورت پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ سورت کیا ہے، مکی ہے، 7 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے، کہ مکی کا مطلب کیا ہے؟ جو مکہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے، مکہ سے پہلے، ہاں جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو کیا کہیں گے؟ مکی، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں ان کو کیا کہیں گے؟ مدنی۔ تو یہ وہ صورت ہے جو ہجرت سے تو پہلے نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی، پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی تو یہ سورہ فاتحہ تھی، اس لیے ہو سکتا ہے اس وجہ سے اس کو کیا کیا، مقدم رکھا گیا کہ پہلی مکمل صورت نازل ہوئی، تو اس میں، اور دوسرے کے مضامین کے اعتبار سے بھی پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں، ایک نام فاتحۃ الکتاب، ایک نام اس کا کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب ہے، کہ اسی سے قرآن کریم قرآن کریم کا نزالک الکتاب، کتاب بھی قرآن کا نام ہے نا، تو قرآن مجید کی ابتدا اسی سے، تو فاتحہ کا معنی کھولنا، فاتحہ کا معنی کھولنا، تو اسی سے قرآن کھولتا ہے، اسی سے قرآن کی طرف شروع ہوتے ہیں، تو ایک نام اس کا فاتحۃ الکتاب فاتحہ ہے، ایک نام اس کا ہے شفا، ایک نام اس کا کیا ہے؟ شفا ہے، کہ ہر بیماری سے یہ شفا ہے، ہر بیماری سے، وہ روایت مشہور ہے نا کہ صحابہ کا، جی موت کے علاوہ، ہر موت تو بیماری نہیں ہے نا، موت تو بیماری نہیں ہے، موت تو مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے، تحفۃ المومن الموت، مومن کے لیے کیا ہے؟ تحفہ ہے، ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے تو تحفہ تھی نا، جو صحابہ کہتے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے یہ شہید ہو رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی میں تو اپنے دوستوں سے جا کے کیا کروں گا؟ تحفہ دوں گا۔ تو ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ میں جا کر، موت کے بعد اللہ کا دیدار ہوگا، آپ علیہ السلام سے ارواح، عالم ارواح میں ملاقاتیں ہوں گی نا اگر نیکوکار ہوں گے، تو موت تو کیا ہے ایمان والوں کے لیے؟ تحفہ ہے، تو موت بیماری نہیں ہے۔ موت کے علاوہ جتنے بھی شرور فتن سارے چیزیں ہیں شفا ہے، جیسے روایت صحیح البخاری کی روایت ہے کہ صحابہ کا ایک مجمع جا رہا تھا، تو ایک بستی سے گزر ہوا، آگے چلے گئے، تو پیچھے اس بستی کے بعد جو وہاں کا وڈیرا تھا، سردار تھا، اس کو سانپ نے ڈس لیا، تو اس وقت دم درود اور ان چیزوں کا بڑا رواج تھا، عرب کے اندر پہلے بہت رواج تھا اس چیز کا، تو دوڑتے ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی بزرگ ہے، کوئی دم کرنے والا ہے کہ جو ہمارے سردار کے اوپر دم کر لے، تو ایک صحابی نے کہا جی میں کر سکتا ہوں، وہ ان کو ساتھ لے گئے، انہوں نے جا کے فاتحہ پڑھی، دم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے 80 بکریاں دی، اور ایک روایت میں آتا ہے 120 بکریاں دی، یا تو 80 بکریاں دی یا کیا 120 بکریاں دی، تو وہ راستے میں استعمال کرتے ہوئے آئے، پھر واپس آ کے انہوں نے کہا جی، صحابہ نے پوچھا دوسرے نے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، آپ علیہ السلام سے سنا تھا نا کہ فاتحہ ہر بیماری سے کیا ہے؟ شفا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو میں نے فاتحہ پڑھ کے دم کیا اور کچھ ہی نہیں کیا۔ تو جب آپ آئے، آپ علیہ السلام کی مجلس میں پیش ہوئے، آپ علیہ السلام کو پورا واقعہ سنایا، آپ نے مذاق کہا کہ میرا حصہ کہاں ہے؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دم کر کے اس چیز پر اجرت لے لے تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔
قرآن پاک پڑھ دے اور اس کے اوپر اس کو کوئی تکریم کی جائے، عزت کی جائے، تو اس کے اوپر اس کو کچھ مانگے نا، خود سے کچھ دے دیا جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ نہیں کہتا ہے نا قرآن پاک سنانے تراویح میں بالکل جائز حرام، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔